سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں انسان کو قیمتی بنانے تشریف لائے۔ جس طرح کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوگ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوگ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوگ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، محمد نے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔ یہ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں تو لوہا بنانے والا یاد آتا ہے، لکڑی کا میز دیکھتے ہیں تو لکڑی پر محنت کرنے والا یاد آتا ہے، سورج کی کرنیں دیکھتے ہیں تو سورج کی پہچان ہوتی ہے، چاند کی چاندنی دیکھتے ہیں تو چاند کی پہچان ہوتی ہے۔ میں اپنی نظر کو کیا کروں، جب ابو بکر و عمر عثمان و علی کو دیکھتا ہوں تو محمد یاد آتا ہے۔ اصحاب و اہل بیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بے مثال شاگرد ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اب جس طرح قیامت تک محمد کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اب تا قیامت ابو بکر و عمر عثمان و علی کے بعد صحابی بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ فارمولہ کیا ہے جس کو استعمال کر کے اللہ کے نبی نے صحابہ کو قیمتی بنایا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اسی فارمولے کو اپنے بیان میں ذکر کریں، اس نیت سے کہ جس فارمولے کو اپنا کر صحابہ قیمتی بنے، اسے فارمولے کو اپنا کر کھلنا کا مسلمان بھی قیمتی بن جائے۔ میری باتوں کو بھلانا نہیں، یاد رکھو گے نا، عمل کرو گے نا۔ وہ فارمولہ جس کو استعمال کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیمتی بنایا، اس فارمولے کا نام ہے قرآن کریم۔ ہماری ستم ظریفی یہ ہے عزیز دوستو کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، کبھی کبھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی اس کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس کو ماتھے سے لگاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، ہم قرآن کو سمجھ کر اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ آیت سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی بات آپ کو عرض کروں۔ آج کل ہم لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں تو ہمارے موبائل میں ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کا نام ہے GPS۔ آپ نے استعمال کیا کبھی؟ راہ سفر معلوم کرتے ہیں، منزل کا راستہ معلوم کرتے ہیں۔ چونکہ میں بہت زیادہ سفر میں ہوتا ہوں تو مجھے تو بہت استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ GPS انسانوں کا بنایا ہوا ایک سافٹ ویئر ہے، جب ہم اس میں اپنی منزل ڈالتے ہیں وہ بتاتا ہے دائیں جاؤ، بائیں جاؤ، یو ٹرن لے لو، راؤنڈ اباؤٹ چلے جاؤ، آگے چوک آئے گا وہاں سے دوسرا راستہ لے لو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ GPS ہمیں صحیح منزل پر پہنچاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں غلط راستے پر بھی لے جاتا ہے۔ ایسا ہوا آپ کے ساتھ کبھی؟ اللہ یہ فرما رہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا GPS کبھی منزل پر لے جاتا ہے، کبھی منزل سے بھٹکاتا ہے، لیکن اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے بھیجے ہوئے قرآن کو فالو کرو۔ رب کعبہ کی قسم، قرآن کبھی تمہیں مس گائیڈ نہیں کرتا۔ جب بھی تم اس کو فالو کرو گے یہ تمہیں جنت الفردوس کی منزل پر پہنچاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر GPS کے سافٹ ویئر میں بنگلہ زبان نہ ہو، انگریزی نہ ہو، جاپنیز ہو، چائنیز ہو، تو کیا آپ منزل پر پہنچ سکو گے؟ بالکل اسی طرح
اگر کھلنا کے مسلمان عربی سے واقف نہیں ہیں تو انہیں قرآن کو سمجھ کر اپنانے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ مولانا مشتاق احمد صاحب اپنے زیر اہتمام جامعہ اسلامیہ دارالعلوم میں اسی بات کی محنت فرما رہے ہیں کہ کھلنا کے بچے بچے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے۔ میرا یہ دعویٰ ہے عزیز دوستو کہ قرآن سے زیادہ آسان کتاب کائنات میں کوئی نہیں۔ اور صرف میرا کیا دعویٰ، میری کیا حیثیت، اللہ کا اعلان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن سے زیادہ آسان کتاب کائنات میں کوئی نہیں کہ جسے بچہ بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، جوان بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، بوڑھا بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے، عرب میں رہنے والا بھی سمجھتا ہے، عجم میں رہنے والا بھی سمجھتا ہے، بادشاہ ہو کر بھی سمجھتا ہے، غلام ہو کر بھی سمجھتا ہے۔ انسان ہو کر قرآن نہ سمجھے تو معذرت کے ساتھ پھر وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ کیا خیال ہے آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کی قرآن سے دوستی کروا دوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن سے دوستی کیسے ہوگی، وہ تو بولتا ہی نہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن سے اچھا کوئی نہیں بولتا۔ جب کسی سے دوستی کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کا نام پوچھا جاتا ہے، پھر اس کا کام پوچھا جاتا ہے، پھر اس کا مقام پوچھا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے تو دوستی مضبوط ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم مل کر قرآن سے گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن سے کچھ سوال کروں گا اور آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ قرآن جواب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ میں نے کہا قرآن کریم، مولانا نے مجھے آپ کا نام بتایا ہے، قاری صاحب نے نام بتایا ہے، ابا جی نے نام بتایا ہے، اماں نے بھی نام بتایا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں قرآن آپ خود مجھے اپنا نام بتاؤ، آپ نار نام کی۔ قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ کیا نام بتایا؟ میں چاہتا ہوں میرے بیان کے آخر تک ان کو ترجمے کی ضرورت پیش نہ آئے، آپ کو سب سمجھ آنا شروع ہو جائے، تھوڑی سی اردو سے مناسبت ہو جانی چاہیے آپ کی۔ کیا نام بتایا قرآن نے؟ وہ پیچھے والوں کی آواز یہاں پر آئے تو پھر مجھے اطمینان ہو کہ وہاں تک بھی آواز جا رہی ہے۔ کیا نام بتایا قرآن نے؟ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا قرآن کریم آپ کا کام کیا ہے، کیوں آئے ہو دنیا میں؟ قرآن کریم نے فرمایا ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین کا ترجمہ جو عام تراجم میں ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اہل ایمان کی ہدایت میں اضافے کے لیے آیا ہوں، لیکن جو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں وہ عرض کرتا ہوں قرآن نے کہا فیصل صاحب میں تو کھلنا کے نوجوانوں سے دوستی کرنے آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کہاں سے آئے ہو، مقام بھی تو بتائیے نا۔ قرآن کریم نے فرمایا فی لوح محفوظ۔ کہاں سے آیا بھائی؟ میں نے کہا قرآن کریم کس نے بھیجا ہے دنیا میں آپ کو؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم لے کر کون آیا ہے آپ کو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی نزل به الروح الامین۔ کون لایا ہے؟ روح الامین کس کا لقب ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اردو بولتا ہوں، محفوظ الرحمان بنگلہ میں بات کرتا ہے، یورپ میں رہنے والے انگریزی بولتے ہیں، چائنا والے چائنیز میں بات کرتے ہیں، جاپان میں رہنے والے جاپنیز بولتے ہیں، فرانس میں رہنے والے فرینچ بولتے ہیں، بہت ساری زبانیں دنیا میں ہیں۔ قرآن ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا میرے دوست تم کس زبان میں نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین۔
میں کسی عام زبان میں نہیں آیا، میں تو اللہ اور رسول اللہ کی زبان عربی میں آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو، ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا۔ قرآن کریم نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتائیے۔ قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کون سا مہینہ بتایا؟ میں نے کہا قرآن کریم اب رات بھی بتاؤ نہ، کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کس رات میں آیا؟ میں نے کہا قرآن کریم نام بھی بتا دیا آپ نے، کام بھی بتا دیا، مقام کی بھی خبر مل گئی، زبان بھی بتا دی، بھیجنے والے کا بھی علم ہو گیا، لانے والے کا بھی معلوم ہو گیا، مہینہ بھی پتہ چل گیا، رات کا بھی علم ہو گیا، ساری تفصیلات بتا دی قرآن آپ نے۔ اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا نزل علی محمد صلی اللہ ہو۔ بہت آہستہ درود پڑھا آپ نے، نعرے تو بڑے زور زور سے لگاتے ہیں، اور نعرے بھی سیاسی جماعتوں کے الامان والحفیظ، اور جب اپنے نبی کو یاد کرنے کا موقع آیا تو گھبرا کے یاد کرتے ہیں۔ ایسا درود پڑھیے کہ آپ کی آواز اللہ کے عرش تک چلی جائے، صلی اللہ ہو۔ میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے، ذرا ان کا بھی تو بتاؤ نا۔ جواب مل رہے ہیں آپ کو قرآن سے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ دوستی ہو رہی ہے نا؟ تعلق مضبوط ہو رہا ہے نا؟ یہ میں نے تھوڑے سے سوال کیے ہیں تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو، پھر آپ خود قرآن سے باتیں کیا کرو۔ میں نے کہا قرآن کریم محمد کون ہے، ذرا ان کا بھی تو تعارف کروائیے نا۔ قرآن کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا قرآن کریم پیغمبر تو اور بھی بہت سارے آئے دنیا میں، حضرت نوح بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے پیغمبر، حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول، بہت سارے نبی دنیا میں آئے قرآن۔ اب ذرا یہ تو بتاؤ نا باقی سارے رسولوں میں اور ہمارے آقا میں کیا فرق ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم نے فرمایا آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، باقی سارے رسول مقتدی بن کر تشریف لائے، محمد سارے رسولوں کا امام بن کے آیا ہے۔ یاد رکھنا کھلنا کے روشن ضمیرو، اللہ نے ہم پر احسان عظیم کیا کہ ہمیں اپنے خزانے کا سب سے قیمتی موتی محمد عطا فرمایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا چہرہ انور بنایا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی، قاسم العلوم والخیرات، ہم سب کے مربی، مشفق اور روحانی والد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک تأثر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے درود شریف اونچی آواز سے سنا دیں۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا صلی اللہ۔ حضرت نانوتوی فرما رہے ابھی زمین بھی نہیں بنی، آسمان بھی نہیں بنا، سورج بھی نہیں، چاند بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، صحرا بھی نہیں، دریا بھی نہیں، جنگلات بھی نہیں، آبشار بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، جنت بھی نہیں، لو بھی نہیں، قلم بھی نہیں، کرسی بھی نہیں، ساری کائنات ابھی معرض التوا میں تھی، سب سے پہلے اللہ نے محمد کا چہرہ بنایا ہے۔ جبرائیل حاضر ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب آج اعتراف کرنے کے لیے آیا ہوں، تسلیم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ جبرائیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا قلبت مشارق الارض ومغاربها، اللہ کے محبوب اس پوری کائنات کے چکر لگا کے آیا ہوں، مشرق میں بھی گیا، مغرب بھی گھوم کے آیا، شمال بھی دیکھ کے آیا، جنوب کے بھی چکر لگائے، عرش سے فرش تک آیا، فرش سے عرش تک گیا، تمام انبیاء کے چہروں کی زیارت کر کے آیا، میں نے آدم کی توبہ بھی دیکھی، میں نے نوح کی دعوت بھی دیکھی، میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کا زہد اور ورع بھی دیکھا، میں نے یوسف کا جمال بھی دیکھا، میں نے داؤد کی میٹھی آواز بھی سنی، میں نے ابراہیم کا ایثار بھی دیکھا، میں نے اسماعیل کی قربانی بھی دیکھی، لیکن میرے محبوب اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میں نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا، میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا صلی اللہ۔ فرمایا نبی مر پرشمنی، صحیح پڑھا میں نے؟ تو پھر درود شریف پڑھیے صلی اللہ۔ نبی مر پرشمنی نبی مر شونر کھنی صلی اللہ۔ اچھا اب میرا دل کرتا ہے یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ آتی ہے بنگلہ آتی ہے آپ کو؟ ایسا نہ ہو آپ کہیں اٹک جاؤ، آواز کم ہو جائے۔ اسی آواز سے جیسے درود شریف پڑھ رہے ہو ایسے ہی نبی مور پورشمونی پڑھیں گے، پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ نبی مر پورشمونی نبی مر شونر کھنی، پڑھو اونچی آواز سے پڑھو، نبی مر پورشمونی نبی مر شونر کھنی، نبی مر پورشمونی نبی مر شونر کھنی، নবী নাম জপে যে জুন সেই তো দো জাহানের ধ্বনি সল্লাল্লাহু। ہمارا نبی ہے اتنا پیارا، آج 1400 سال کے بعد بھی نبی کو یاد کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ آقا کو اللہ نے ایسا بنایا، اپنے محبوب کو اللہ نے ایسا بنایا کہ مجھے اقبال یاد آ گیا۔ اقبال کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ میں نے قرآن کریم سے کہا قرآن کریم بہت خوب جواب دیے آپ نے،
بہت بھالو جواب دیے آپ نے، دل مطمئن ہو گیا، آپ سے دوستی ہو گئی، آپ سے پیار ہو گیا۔ ایک جواب اور چاہیے، قرآن کریم یہ بتاؤ جنت میں جانے کے لیے کون سا ٹکٹ چلتا ہے، کیسے جنت کا دروازہ کھلے گا ہمارے لیے؟ قرآن کریم نے فرمایا ایک قانون یاد رکھنا، اس میں کبھی کمزوری نہ آنے دینا، جنت تمہارے قدموں میں رکھی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا قرآن کریم بتائیے کون سا قانون ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کھلنا والو وعدہ کرو مجھ سے، اللہ فرما رہے وعدہ کرو مجھ سے کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت کس کی ہوگی؟ اور اونچی آواز سے، عبادت کسی اور کی نہیں کریں گے، عبادت کس کی ہوگی؟ سجدہ کسی اور کا نہیں کریں گے، مسجود کون ہے؟ اولاد کسی اور سے نہیں مانگیں گے، اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ ہماری بگڑی بنانے والا کون ہے؟ نا امیدی کے اندھیروں کو امید کی روشنی سے بدلنے والا کون ہے؟ اور قربان جاؤں اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے حق تعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ڈاکٹر بعد میں بننا، انجینئر بعد میں بننا، سائنٹسٹ بعد میں بننا، پولیٹیشن بعد میں بننا، نیتا بعد میں بننا، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے نظر آنا، لا الہ الا اللہ۔ لا کچھ کمزور لگ رہا ہے آپ کا عقیدہ، آواز ڈھیلی ہوتی جا رہی، حالانکہ آپ تو سب اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، آپ نے دعا فرمائی میرا سر کا درد ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ آج مل کر اللہ کو اس انداز میں یاد کریں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ جماعت کی نماز میں جب امام صاحب آمین بولتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد تو مقتدی بھی آمین بولتے ہیں، کسی کی آمین اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے اللہ سب کی نماز قبول فرما لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے اندر کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے کہ جب وہ کوئی بات کرتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتے۔ تو میں چاہتا ہوں ہم مل کر اللہ کو یاد کریں، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، کھلنا کے دارالعلوم کی دیواروں کو گواہ بنا کر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ابھی وہ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، وہ گھبرا رہے ہیں، شرما رہے ہیں، وہاں سے آواز ادھر پہنچے تو بات بن جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے محبوب ای الذکر افضل، اللہ کے محبوب کون سا ذکر اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ سبحان اللہ زیادہ کہا کریں، الحمدللہ زیادہ کہا کریں، اللہ اکبر زیادہ کہا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بھی اللہ کو پسند، الحمدللہ بھی اللہ کو پسند، اللہ اکبر بھی اللہ کو پسند، لیکن سب سے افضل
अफजल जिक्र कौन सा है खुलना वालों, जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं, कोई नहीं। ये तर्जमा है ला इलाहा इल्लल्लाह का। अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? माशाअल्लाह, आप समझ रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दो मेरे और बयान हो गए तो आप सब PhD हो जाएंगे उर्दू में। अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? अल्लाह के सिवा कोई मसजूद है? तो ये जो कोई नहीं है, मिलकर कहेंगे। कोई नहीं दो दफा कहेंगे, बैक ज़बां कहेंगे, इकट्ठे मिलकर कहेंगे और इतना ऊंचा कहेंगे कि कादियानियों का मुंह काला हो जाएगा इंशाअल्लाह। तेरे सिवा माबूदे हकीकी। देख लो, मुझे टेकनाफ वाले याद आ रहे हैं। पिछले साल टेकनाफ वालों ने कोई नहीं बहुत ऊंचा कहा था, बहुत ऊंचा। अभी तक किसी ने उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो खुलना वालों। मैं चाहता हूं कि आज रिकॉर्ड टूट जाए। इतना ऊंचा कोई नहीं कहो कि फरिश्ते जो इस मजलिस के आसपास खड़े वो भी हैरान हो जाएं। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं, तेरे सिवा मसजूदे हकीकी कोई नहीं, तेरे सिवा मकसूदे हकीकी कोई नहीं, और तेरे सिवा मशहूदे हकीकी कोई नहीं। अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे जुबां मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। याद रखना खुलना के रोशन ज़मीरों, दुनिया का हर दोस्त बेवफा हो सकता है, दुनिया का हर रिश्ता तुमसे जुदा हो सकता है, लेकिन ये मेरा ईमान है, कुरान न दुनिया में हमें अकेला छोड़ता है, न कब्र में अकेला छोड़ता है। और इंशाअल्लाह हशर के मैदान में यही कुरान हमारी इमामत करके जन्नतुल फिरदौस में लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह कुरान से यारी पक्की लगाएंगे, इंशाअल्लाह कुरान का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे, उनको मदारिस में दाखिल करेंगे और जिन मदारिस में कुरान पढ़ाया जाता है उन मदारिस के दस्तों बाजू बनेंगे, उनका साथ देंगे, वहां पढ़ने वाले बच्चों के कफील बनेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हो मेरे साथ? जो वादा करते हैं हाथ बुलंद करें। वमा अलैया इल्लल बलाग।